محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، صلاۃ و سلام امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آپ کے علاقے میں آ کے باغات کو دیکھ کے اور پھر آپ کے چہروں کو دیکھ کے، بالخصوص اہل توحید اور نمازیوں کے چہروں کو دیکھ کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ آپ کی اس علاقے میں محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور شب و روز کی آپ کی محنت، کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے اس دور میں اس طرح کے پروگرام منعقد کرنا، کسی کو کوئی لالچ نہیں، کچھ ملنا نہیں، صرف اللہ کا نام لے کے دعوت دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں رشتہ داروں کا کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، اور کچھ بھی باقی نہ رکھنا ہو تو رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے بندہ چلا جاتا ہے۔ یار دعوت آئی ہے، فلانی رشتہ داری ہے، جانا ضروری ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، کیوں تشریف لائے؟ صرف ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت کو سننے کے لیے، اسی کا نام لے کے کہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہوں گی، محمد رسول اللہ کے فرمان کی باتیں ہوں گی۔ آپ تک پیغام پہنچا، اور کوئی بھی اس وقت فارغ البال نہیں ہے، کسی کے پاس بھی اضافی وقت نہیں ہے۔ منٹ بانٹے ہوئے ہیں، سیکنڈز بانٹے ہوئے ہیں، ہر بندہ انتہائی مصروف ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا اللہ کے گھر میں آنا، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ مالک ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، مالک ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ مالک کی، یہ ایکو بند کر دیں یار، ایکو ایسا کر دیں۔ مالک کی کچھ خاص عنایت ہے جو عام لوگوں سے ہٹ کے ہے، لیکن ہمیں وہ خاص عنایت ملنے والی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ ہر قابل عمل بات پہ، جو بات شریعت کی روشنی میں ہو، کہنے والے کی اپنی نہ ہو، کہنے والے کا صرف انداز ہوگا، سمجھانے کا طریقہ ہوگا، بات اللہ کی اور بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب وہ بات ہم سن لیں گے، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ پھر ہماری مرضی پہ منحصر نہیں ہے، یہ ہم پہ لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، آخرت کی نجات کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن بندے کو روک لیا جائے گا، ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے نبی کتنا روکا جائے گا؟ فرمایا قدم آگے اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، حتیٰ یسأل عن خمس، 5 سوال ہوں گے، جب تک ان سوالوں کا جواب دے نہیں لیتا، پاس ہو جائے یا فیل ہو جائے، اس کو آگے بعد میں جانے کی اجازت ہوگی، پہلے 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ان سوالوں میں سے 2 اہم ترین سوال ہیں، عن عمرہ فیما افناہ، بندے میں نے تجھے عمر دی تھی، چھوڑ دے بچپنے کو،
تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے ہوش نہیں تھی، عقل نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، شعور نہیں تھا، لیکن بلوغت کے بعد تو سمجھتا تھا، نیکی کو بھی سمجھتا تھا، برائی کو بھی سمجھتا تھا، اچھائی کو بھی سمجھتا تھا، غلاظت گندگی کو بھی سمجھتا تھا، بڑے کے احترام کو بھی سمجھتا تھا، چھوٹے پہ شفقت کو بھی سمجھتا تھا۔ عن عمرہ، کمانے کا بھی تجھے پتا تھا، لگانے کا بھی تجھے پتا تھا، ماں باپ کی قدری ناقدری دونوں کا تجھے علم تھا۔ بتا فیما افناہ، عمر کہاں پہ گزار کے آیا ہے؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ زندگی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم بسر کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ مقاصد ہیں، اس کے کچھ عواقب ہیں، اس کے بعد ایک ہولناک منظر ہے، ہولناک منظر جو ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ذرا اس کے بارے دیکھیے کہ بندہ کھڑا ہے، اللہ سوال کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ کوئی پوچھ نہیں ایک دن کیسے گزارا، اللہ کی قسم ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، غلط بیانی کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جو ہم سے پوچھ رہا ہے اس کو ہمارے بارے کوئی علم نہیں، جو بیان کر دیں گے اس پہ یقین کر لیا جائے گا، لیکن وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ جو کچھ ہم نے کیا ہر چیز کو جاننے والا وہ پوچھے گا عن عمرہ فیما افناہ، پوری عمر کا ریکارڈ چیک کروا۔ یہاں پہ بڑے بڑے پھنسے ہوئے ہیں کہ اپنے سورسز بتاؤ، اپنے ذرائع بتاؤ، کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا۔ کوئی جیلوں میں ہے، کوئی جیلوں کے راستے میں ہے، کوئی ملک سے ملک بدر کر دیا گیا، کچھ ملک بدر ہو چکے ہیں، تھوڑا سا زندگی کا حساب مانگا گیا ہے، چند روپے اور ٹکوں کا حساب مانگا گیا ہے، پھنسے ہوئے ہیں یا پھنسا دیے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال ہونے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ کون ہے جانتے ہیں؟ آپ کے یہ بڑے بڑے باغ دیکھ کے چھوٹی چھوٹی گٹھلیوں کے بارے سوچ آئی کہ کتنا چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اللہ رب کائنات نے اس بیج میں کتنا بڑا درخت چھپا رکھا ہوتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے اعمال کے بارے اچھی طرح باخبر ہے، مجھ سے، علماء سے، فقہاء سے، ائمہ سے، امت کے غرباء سے، قائدین سے، کارکن سے، ادنا انسان سے سوال ایک ہی ہوگا عن عمرہ فیما افناہ۔ بندے ذرا عمر کا ریکارڈ چیک کروا، اپنا حساب دے، عمر کہاں پہ گزار کے آیا ہے۔ دوسرا سوال ماذا علم فیما، ماذا عمل فیما علم، بندے جو کچھ تجھے پتا چل گیا تھا اس کے مطابق تو نے کہاں تک عمل کیا ہے۔ جو تجھے پتا چل گیا، جو نہیں پتا چلا اللہ اس کے بارے سوال نہیں کریں گے۔ فرمایا جس چیز کا تجھے پتا چل گیا تھا بتا تو نے اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا ہے۔ دو سوال اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہماری زندگی اس طرح نہ گزرے جس طرح میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں، کس چیز کی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی علو شانی کی، ان کے اونچے مقام کی۔ کبھی سوچا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ مقام ملا کیسے ہے، یہ عظمت ملی کیسے ہے؟ اللہ نے اتنے بڑے عہدے، اتنی بڑی اسناد اور اتنے بڑے بیج، اتنے بڑے تاج ان کے سینوں پہ، سروں پہ سجائے کیسے ہیں؟ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک ایک کے لیے کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو برے تھے، بہت زیادہ برے تھے، زانی بھی تھے، شرابی بھی تھے، چور بھی تھے، ڈکیت بھی تھے، لیکن اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ان کی اس زندگی پہ کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس قرآن نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا تھا۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے کلمہ پڑھنے والوں کی زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ اب پوزیشن کیا تھی کہ رسول اللہ معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں، کافر حضرت ابو بکر کے دروازے پہ جاتا ہے، ابو بکر صدیق سے سوال کرتا ہے، ابو بکر بتائیے اگر کوئی بندہ کہے تھوڑے سے رات کے حصے میں مکے سے چلا ہوں، مسجد اقصیٰ پہنچا ہوں، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت جہنم کو دیکھا ہے، اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا، آواز ہو ٹھیک ہے بندے کو ڈراؤنا مقصد نہیں، سمجھانا مقصد، اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے گا۔ ابو بکر کے دروازے پہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا سوال کیا تھا؟ کہنے والا کون ہے؟ بس ایک ہی بات بتا دو، کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرا یار محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تبدیلی دیکھیے، کلمہ پڑھنے کے بعد ذہن چینج ہو گیا، دیکھیے کلمہ پڑھنے کے بعد سابقہ عادات، اطوار، طور طریقے، معیار تبدیل ہو گیا، دیکھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آنے والا چاہے کافر ہے، چاہے دشمن ہے، چاہے خیر ہے، لیکن پیغام کس کا، بات کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کہا کوئی اور مانے نہ مانے، میں ابو بکر سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں، میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کیا نہیں بولا ہے؟ میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ جانتے ہو یہ باتیں بعد میں کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے یہ گواہی اس وقت کافروں نے دی تھی جب ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہیں۔ جانتے ہو حج پہ جانے والوں، عمرہ پہ جانے والوں، عمرے اور حج کا حصہ ہے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہونا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ رب کائنات سے التجائیں کرنا، دعائیں کرنا۔ صفا پہاڑی پہ رسول اللہ کھڑے ہیں، سامنے کفار کا مجمع ہے۔ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اگر میں کہوں پیچھے لشکر ہے، صبح یا شام کو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تسلیم کر لو گے کہ نہیں؟ میری بات کو مان لو گے کہ نہیں؟ کافروں نے کہا ما جربناک الا صدقا، اے محمد تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو نے کبھی۔ آئیے میں اور آپ، یہ نہیں کہ علماء بچے ہوئے، کسی کی کوئی صفائی نہیں، اللہ کی قسم کسی کی کوئی صفائی نہیں، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، ہر کوئی مجھ سمیت ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہم 24 گھنٹے میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرا اور آپ کا پیغمبر، جس رسول نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی نبوت ملی ہے، ابھی نبوت ملی ہے، کافروں کے مجمع سے خطاب ہے۔ کافر دشمن تھے، پرائے تھے، اپنے تھے، اور اتنے بڑے بڑے دشمن تھے جن کی ایذاؤں سے تنگ آ کے اللہ رب کائنات نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی۔ اتنی ایذائیں رسول اللہ کو پہنچاتے تھے، لیکن کہتے کیا ہے؟ ما جربناک الا صدقا، اے محمد کبھی تیری زبان پہ جھوٹ نہیں سنا ہے۔ اب ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے دکھ کی بات ہے، ماں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، سکے باپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ماں جائے بھائی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، سکی بہن سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، استاد ہیں تو شاگردوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، شاگرد ہیں تو اپنے اساتذہ کو بھی داؤ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا اپنی حیثیت کو چیک کریں۔ ہم، میں اور آپ معاشرے میں اپنے مقام کو چیک کریں۔ ہم اگر ہم سیاست دان ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم حکمران ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم حزب اقتدار ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم حزب اختلاف ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ یار یہ جھوٹ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ کیا ہم رب کا قرآن نہیں پڑھتے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کیا یہ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں؟ مسلمان کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھے،
جھوٹ بھی بولے، یعنی اللہ کی رحمت بھی مانگے اور اللہ سے رات ایسے سوال بھی کرے جس کی وجہ سے بندے پہ لعنت بھی نازل ہو رہی ہو، ایسے کام بھی کرے جو لعنت کا مستحق بھی بن جائے۔ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ نے بات کہی ہے، پھر عقل مانے نہ مانے، سوچ میں آئے نہ آئے، فہم میں آئے نہ آئے، تدبر کروں نہ کروں، سوچوں نہ سوچوں، اگر محمد رسول اللہ نے کہی ہے میں سب سے پہلے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمانوں، واقعات میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ایک طرف ہماری ہٹ درمی ہوتی ہے، ایک طرف ہماری سوچ ہوتی ہے، ایک طرف ہمارا پیش کردہ مسئلہ ہوتا ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ کی بات ہوتی ہے۔ کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے جنہیں اللہ رب کائنات نے بڑے فضائل سے نوازا، بڑی شان سے نوازا، بڑی عزت سے نوازا، بڑے مقام سے نوازا ہے۔ معیار پہ دیکھیے، اپنے آپ کو ترازو میں رکھیے۔ قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ویسے سچے بنو گے جیسے نبی کے صحابہ سچے تھے، ویسے عادل بنو گے جیسے رسول اللہ کے صحابہ عدل کرتے تھے، ویسے سخی بنو گے جیسے رسول اللہ کے صحابہ سخاوت کرتے تھے، ویسے انصاف کرو گے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ انصاف کرتے تھے، ویسے زندگی بسر کرو گے جیسے صحابہ کرام زندگی بسر کرتے تھے، ویسا ایمان قبول کرو گے جیسا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان تھا، پھر تمہارے پلڑے میں، تمہارے دامن میں کوئی ایمان ہوگا۔ اگر ویسا نہیں ہے پھر دعویٰ ہے تمہارا اور تم جھوٹے ہو، میں ہوں یا آپ۔ سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عظمت کیوں ملی؟ سوچ آ گئی رسول اللہ کی طرف سے، اپنی سوچوں کو ختم کرنا ہے۔ بات آ گئی رسول اللہ کی طرف سے، اپنی باتوں کو ختم کرنا ہے۔ حدیث آ گئی رسول اللہ کی طرف سے، پھر قوم برادری کی بات کو نہیں مانا جا سکتا، پھر اگر مانا جا گیا تو اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا۔ اگر تو یہ معیار ہے فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وگرنہ میرے بھائی ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہمارا ایک مسلمان ہونے کا ناطہ ہے، رشتہ ہے، ہمارا ایک یہ خاندان ہے، ہمیں آپس میں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، آپس میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، آپس میں بیٹھ کے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا، یار ایمان کتنی بلند، کتنی اعلیٰ اور کتنی بلند و بالا چیز ہے، اور میں ایمان کے راستے پہ چلنا تو چاہتا ہوں، لیکن کیا میرا اور ایمان کا راستہ جدا جدا تو نہیں ہو گیا؟ کہیں میں نے رحیم یار خان جانے کے لیے سفر کا آغاز کر دیا، گاڑی بہاولپور کی لے کے اس طرف تو رخ نہیں کر لیا، جدھر ایمان ہے اس طرف جا بھی رہا ہوں کہ نہیں؟ فیصلہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ صحابہ کو عظمت ملی ہے رسول اللہ کی باتیں ماننے کی وجہ سے۔ صحابہ کو عظمت ملی کس وجہ سے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ صحابہ کو عظمت ملی رسول اللہ کی باتیں ماننے کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو تو بول لینا پھر، صحابہ کو کیوں عظمت ملی؟ رسول اللہ کی باتیں ماننے کی وجہ سے، رسول اللہ کی باتیں ماننے کی وجہ سے۔ میں بھی ایمان کا دعوے دار ہوں، آپ بھی الحمدللہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، بس سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم بھی رسول اللہ کی باتیں مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر ہم میں کہیں کوتاہی ہے، کہیں کمی ہے، کہیں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، کسی اور کو بھی اس میں معیار پہ لے آتے ہیں، تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ آگے بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت کے 16.5 مہینے گزر چکے، 16 یا 16.5 مہینے گزر چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں۔ دل میں ایک خواہش ہے، دل میں ایک تمنا ہے کہ
بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ دوران نماز 2 رکعتیں ہو چکی، دوران نماز اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو وحی دے کے رسول اللہ کے پاس بھیج دیا، قرآن رسول اللہ پہ نازل کر دیا گیا۔ کیا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف تبدیل کر لیجئے، چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ پہلے ہے مسجد اقصیٰ کی طرف، بالکل اپوزٹ ہے، یعنی یوں سمجھیں پہلے مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، دوران نماز وہی آ گئی کہ مشرق ختم، اس وقت سے آپ کا قبلہ بیت اللہ، اب مغرب کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ کھڑے اپنے رخ کو چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، صفوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے رسول اللہ دوسری سمت میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب پیچھے کون کھڑا تھا؟ بولیے، صحابہ۔ اردو نہیں ہے سمجھتے تو ماشاء اللہ، مجھے نہیں سمجھاتے، اللہ ان کا خیر رکھے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ ہاں جی، پیچھے کون کھڑے تھے؟ صحابہ۔ پیچھے کون کھڑے تھے؟ صحابہ۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے، باتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن جہاں بات آ جائے نا رسول اللہ کی، ساری باتوں کو چھوڑ کے بات کس کی ماننی ہے؟ اکیلے رسول اللہ کی۔ اب عمل کو دیکھیے، عمل کو دیکھیے۔ پیچھے ہیں صحابہ، صفیں بنی ہوئی ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور امام کون ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، پیچھے کھڑے ہیں صحابہ۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا صحابہ نے کیا کیا اپنے عملوں کو بریک لگانے کے لیے۔ میں ایک عمل کرتا ہوں، میرا باپ ایک عمل کرتا ہے، میرا دادا ایک عمل کرتا ہے، میرا پردادا ایک عمل کرتا ہے، میرا خاندان ایک عمل کرتا ہے، عمل جاری ہے، سارا معاشرہ وہ عمل کرتا ہے، لیکن اس عمل کے خلاف اگر رسول اللہ کا عمل آ جاتا ہے، پھر اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے یا رسول اللہ کے پیچھے مڑنا ہے؟ صحابہ میں یار ہیں تو سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی طرف آئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام نے بھی اسی طرح اپنی صفوں کا رخ چینج کر دیا۔ کسی نے کوئی اعتراض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ ہاں جی، ہاں جی، آخری بات کا بھی سمجھے، آخری کونا، اللہ کرے تہاڈا ٹائم بہتا ہوئے، ساڈا مک گیا۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ چینج کیا، صحابہ نے پیچھے رخ چینج کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار 2 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 اور پڑھ لیتے، 2 پڑھ لی تھی، 2 اور پڑھ لیتے، عصر کے وقت قبلہ چینج ہو جاتا، وہی پہ عمل ہو جاتا۔ صحابی کہتے ہی اس کو ہے جو اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنا فہم، اپنی فراست رسول اللہ کے تابع کر دے۔ صحابی وہ نہیں ہوتا جو رسول کی بات پہ اعتراض کرے، صحابی وہ نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتراض کرے۔ اب مسلمان کس کو کہو گے؟ جو رسول اللہ کی بات کو چیلنج کرے، جو رسول اللہ کی بات کا مقابلہ کرے، جو رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لے کے آئے۔ نہیں بھائی، اگر صحابہ کو مانا ہے، صحابہ کی عظمت کو مانا ہے، صحابہ کو رسول اللہ کے ساتھی ماننا ہے، اللہ نے ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار انہیں مقرر کیا، ویسے کرو گے جیسے رسول اللہ کے صحابہ کرتے تھے، تو ساری بات کا نتیجہ کیا سمجھ آئے گا؟ جب باری عمل کی آئے گی، طریقہ صحابہ سے پوچھا جائے گا، ساری کائنات کے اعمال دیے ہوئے بہترین سے بہترین طریقے انہیں اپنے بوٹ کی نوک پہ رکھنا پڑے گا، صرف ایک ہی قابل عمل طریقہ ہوگا، اور وہ طریقہ ہوگا اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب کائنات آپ کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرمائے۔